سامنے جناب مولانا منیر الحسن جعفری صاحب آف اسلام آباد، انہاں دی آمد تو قبل باواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذریعے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ بانیان مجلس کی حوائج شریعہ کے پورا ہونے کے لیے تمام عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس حصے میں بھی فرشازہ بچھائے ہوئے تمام کی حفاظت کے لیے خوشنودی و ظہور مولا صاحب الزمان علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ دعائے سلامتی ہے امام زمان علیہ السلام۔ آئیے سب مل کے اپنے مولا اور آقا حضرت حجت کی سلامتی کی دعا اور عرض کریں، اے یوسف زارا، ہم مجلس حسین میں آتے ہی اسی لیے کہ مولا آپ کی نظر کرم ہم پہ ہو جائے، آپ کی نظر عنایت ہم سب کے شامل حال ہو جائے۔ آئیں اپنے مولا اور آقا کی سلامتی کی دعا میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة علیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا
اس کے کہ مجلس شروع کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، یوسف زہرا کو اپنی محفل میں دعوت دیں، عرض کریں یا ابن زہرا کیسے ممکن ہے آپ کے جد کا پرسہ دینے آئے تشریف نہ لائے؟ مولا یہ عزادار پرسہ دینے آئے، تھوڑی دیر اس مجلس میں آ جا، تیرے آنے سے ہماری مجلس قبول ہو جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سب مل کے بلند آواز سے یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، سب مل کے یا صاحب۔ ماشاءاللہ شرمائے نہیں، نام مبارک امام زمانہ اپنی زبانوں پہ جاری کیجئے تاکہ آج حضرت حجت کی نظر ہم سب کے شامل حال ہو۔ ہم مجلس میں آتے ہی اسی لیے کہ مولا کی نظر عنایت شامل حال ہو۔ جو مولا کی نظر لینے آئے ہیں بلند آواز سے اپنے مولا کو صدا دیں، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا اے وارث خون حسین، اے وارث خون زہرا، مولا حسین کے صدقے تھوڑی دیر اس مجلس پہ نظر کر دے، تیرے آنے سے اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا، تیری نظر کرم سے ہم پاک ہو جائیں گے۔ بلند آواز سے یا صاحب زمان، یا ماشاءاللہ بلند آواز سے، بہت خوبصورت۔ خود امام زمانہ نے اپنے چاہنے والے سے فرمایا اگر چاہتے ہو میں امام زمانہ تمہاری مجلس میں آؤں، پھر اللہ کو ایک واسطہ دیا کرو، مجھے یہ واسطہ بڑا عزیز ہے۔ مولا کون سا واسطہ جو آپ کو اتنا عزیز ہے، جو واسطہ دیا جائے آپ ہماری مجلس میں آ جاتے؟ سنو گے مومنو، امام نے اپنے چاہنے والے کو کیا فرمایا؟ کون سا واسطہ دو؟ فرمایا میری دادی زینب کا واسطہ، اللہ اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔ یوسف زہرا میں اس بی بی کا واسطہ دینا چاہتا ہوں، مولا اس بی بی کے صدقے ہم پہ نظر کر دے، مولا اس لمحے کا واسطہ جب بی بی بھیا کی پامال لاش پہ آئی، اللہ جانے حسرت سے پہلا سوال کیا تو میرا ماں جایا حسین، اللہ جانے ماں نے چکیاں پیس کے بالا تھا، تیری جگہ رسول کے شانے تھے، گھوڑوں کی سماں تلے کیسے چلا گیا؟ آئیے صدا دے مل کے بلند آواز سے یا صاحب زمان، یا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ قال الرضا علیہ السلام یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الأولى فی الجنان
فحزن لحزننا وفرح لفرحنا. بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں بانیان مجلس کی طرف سے اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آنے والے عزاداران سید الشہداء کے حوائج شریعہ پوری فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے. اور اس فرش عزا کے صدقے اے میرے اللہ ہمارا انجام ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ کے قرار نہ دینا. ہم سب کو ہمارا انجام امام کے قدموں میں شہادت کی سرخ موت قرار دے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد. امام رضا علیہ السلام کی ایک خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں مولا اپنے چاہنے والے عاشق کو ریان ابن شبیب جب یکم محرم کو مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. مومنین موجود ہیں نا انشاءاللہ؟ موجود ہیں. نعرہ بھی سنائیں پتہ چلے حاضر ہیں. آپ یہاں پہ پریشان نظر آ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے. ایک نعرہ سنائیں تاکہ پتہ چلے آپ موجود ہیں. امام نے اپنے اس چاہنے والے عاشق کو جب دیکھا کہ یہ یکم محرم کو امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام نے اسے دیکھ کے محرم و سفر اور اس فرش عزا کے حوالے سے کچھ دستور دیا، کچھ آئین دیے. وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں امام رضا علیہ السلام نے پورے دستور بیان کیا. اسی میں سے ایک چھوٹا سا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت کے ان بالا اور بلند مقامات پہ ہم اہل بیت رسول کے ساتھ ہو تو پھر دو کام کیا کرو. مولا کون سے دو کام؟ فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے غم میں غم منایا کرو. مولا دوسرا کون سا کام ہے؟ کہا ہماری خوشی میں خوشی منایا کرو. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مومنین کس قدر خوش نصیب ہیں ہم کہ اہل بیت کے پیروکار محبین اہل بیت ان کی خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم مناتے ہیں. مومنین یہ غم اور خوشی اہل بیت اور اولیاء کی یاد میں منانا اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ولی خدا حجت خدا کا کائنات میں مقام سمجھنا نہ آئے. جب تک یہ بات ہی سمجھنے نہ آئے کہ اللہ نے اس ولی کو کائنات میں کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا منزلت عطا فرمائی ہے، کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، اس وقت تک اس ولی کے سوگ میں عزاداری اور خوشی نہیں کی جا سکتی. مقام و منزلت اہل بیت سمجھنے کی ضرورت ہے. امیر شام حج کرنے کے لیے بہت کم ہمارے پاس ٹائم ہے، اذان کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے. مختصر آپ کی خدمت میں زحمت تمام کروں گا. امیر شام حج کرنے کے لیے آیا. مکہ میں دیکھا کہ جناب ابن عباس وہاں پہ مفسر قرآن وہاں پہ درس قرآن دیتے ہیں. امیر شام ملاقات کے لیے آئے جناب ابن عباس کے پاس. پوچھا کہ اے ابن عباس آپ مکہ میں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کی مصروفیات کیا ہیں مکہ میں؟ کہا کہ اے امیر شام میں مفسر قرآن ہوں، میں قرآن کا درس دیتا ہوں. میں مفسر قرآن ہوں، میں قرآن کا درس دیتا ہوں. جو ہی امیر شام نے سنا کہ جناب ابن عباس یہاں پہ درس قرآن دیتے ہیں، فوراً کہا اے ابن عباس یاد رکھنا کہیں درس قرآن کی آڑ میں علی کے فضائل مت بیان کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو درس قرآن کے بہانے میں علی کے فضائل بیان کرتا رہے. جناب ابن عباس نے جو ہی یہ جملہ سنا کہا کہ اے امیر شام مجھے یہ بتا اگر میں قرآن کی اس آیت کی تلاوت کروں تو اس کی کیا تفسیر کروں؟ کہا کون سی؟ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا مجھے بتا اس آیت کی میں تفسیر کیا کروں؟ جو ہی امیر شام نے سنا کہا کہ لگتا ہے تجھے پورے قرآن میں یہی آیت ملی ہے، کوئی سی اور آیت کی تلاوت کر. کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب مجھے بتا یہ حالت رکوع کی میں تفسیر کیا بیان کروں؟ کہا پورے قرآن میں تجھے دوسری یہی آیت ملی ہے.
کہا اچھا چلیں کسی اور آیت کو دیکھ لیتے ہیں. کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. کہا مجھے پتہ ہے یہ ہادی سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، لیکن تجھے پورے قرآن میں یہی آیات ملی ہیں. اچھا مجھے کسی اور کی آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک. کہا یہ بھی میں جانتا ہوں رسول خدا کو حکم ہوا تھا غدیر کے، تجھے یہی. اچھا کسی اور کی کر لیتے ہیں. کہا کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا یہ بھی میں جانتا ہوں. اے ابن عباس تجھے پورے قرآن میں بس یہی آیات ملی ہیں. کہا اچھا کوئی بات نہیں. اما یتساءلون عن النبع العظیم. کہا مجھے پتہ ہے اس نبع عظیم خبر سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. کہا لیکن اس کے علاوہ کسی اور. جب یہاں تک مسئلہ پہنچا نا، مومنین ابن عباس بڑے آرام سے کہتے ہیں اے امیر شام، اب میں نہیں، اب تو بتا قرآن سے کس آیت کی تفسیر بیان کروں. اب تو بتا. کہا تو قرآن کی صرف اس آیت کی تفسیر بیان کیا کر. کون سی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زوردار زلزلے سے ہلا دی جائے گی. جو ہی ابن عباس نے سنا ایک دفعہ چہرے پہ تبسم آیا. فرمایا کہ اے امیر شام کیا کروں، یہ جو آیت تو نے بیان کی ہے نا، یہ آیت بھی میرے مولا علی ابن ابی طالب کی شان میں بیان ہوئی. جو ہی سنا کہا اس میں اب کہاں سے علی ابن ابی طالب آ گیا؟ کہا میں بتاتا ہوں. کہا رسول خدا کے وصال کے 1 سال کے بعد مدینے میں زلزلہ آیا، سب لوگ ڈر کے گھروں سے باہر نکلے، لوگ پریشان سے، سب کانپ رہے تھے، سب کے پاؤں کانپ رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، پورا بدن کانپ رہا تھا، لوگ پریشان تھے. ایک دفعہ علی ابن ابی طالب گھر سے باہر نکلے، اپنا ہاتھ زمین پہ رکھا، فرمایا ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے اے زمین ٹھہر جا. جو ہی علی ابن ابی طالب نے حکم دیا نا، زمین پہ زلزلہ آنا رک گیا. اس کے بعد مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. جو ہی امیر شام نے یہ سنا کہ یہ آیت بھی علی کی شان میں، ایک دفعہ غصے اور جلال میں آ کے کہتا ہے میں کس کے فضائل کو چھپانے آیا ہوں جس کی شان میں اللہ نے پورے کا پورا قرآن اتارا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. جب تک ان ہستیوں کی مقام اور منزل کائنات میں ان کی فضیلت سمجھنا ہے، اس ولی خدا کو خداوند متعال نے اس حجت خدا کو مقام و فضیلت کیا عطا فرمائی، نہیں سمجھ آ سکے گی آزاداری کیوں کریں ان اولیاء کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں، راوی کہتا ہے کہ میں نے نزدیک جا کے کان لگائے، دیکھا کہ امیر المومنین کا واسطہ دے رہے ہیں رسول خدا الہی بحق علی ابن ابی طالب. سجدے کی حالت میں جو ہی سجدہ اٹھایا، پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پوری کائنات آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتی ہیں اور آپ ایک سجدے میں علی ابن ابی طالب کو. فرمایا کہ میں نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی، علی سے زیادہ کسی کو خدا کے نزدیک نہیں دیکھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ پہ. جب مقام و منزلت سمجھ آئے گی اس وقت سمجھ آئے گی کہ ان ہستیوں کے سوگ میں آزاداری کیوں کی جائے، کیوں غم کیوں منایا جائے. عجیب ہے یہ آزاداری ہے سید الشہداء. خداوند متعال نے ہر نبی سے قبل اس کے کہ حسین دنیا میں تشریف لائیں، حسین ابھی صلبوں میں ہیں، اللہ نے انبیاء کو آزادار حسین بنایا. اللہ نے آزادار حسین بنایا. مومنین اپنی فضیلت سمجھیں، خداوند متعال نے آپ کو کیا شرف عطا فرمایا. آزادار حسین، اتنا بڑا کریڈٹ اور اتنی بڑی جگہ پہ خداوند متعال نے آپ کو دعوت دی. فرش عذاب پہ، عام جگہ نہیں ہے، عرش معلی ہے یہ فرش عذاب. روایت کا جملہ ہے جس جگہ فرش عذاب بچھتی ہے، فرشتے آسمان سے اس منظر کو، عرش معلی سے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ آج زمین پہ حسین کی مجلس ہے. تمام فرشتے حاضر ہوتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، خدایا ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم حسین مولا کی مجلس میں جائیں. اجازت ملتی ہے، یہ فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں. مومنین توجہ کیجئے گا، یہ فرشتے جو اجازت لینے جا رہے ہیں اور جو رزق لینے اس مجلس حسین میں آ رہے ہیں، یہ کون سا رزق ہے جو انہیں عرش معلی پہ نہیں ملتا؟ یہ
کس رزق کے حصول کے لیے وہ مجلس حسین میں آ رہے ہیں. اپنی توجہ کیجئے کہ خداوند متعال نے مجھے اور آپ کو کیا شرف عطا فرمائے. شاید یہ فضیلت اور یہ مقام اس دنیا میں نہ سمجھ آئے، جب آنکھیں بند ہوں گی قبر کی پہلی رات سمجھ آئے گی کہ اللہ نے ہمیں کیا فضیلت عطا فرمائی. کہتے ہیں یہ فرشتے، بعض فرشتے زمین پہ اور فرش عذاب پہ پہنچتے ہوئے اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ مجلس حسین ختم ہو چکی ہوتی ہے، عزاداران امام حسین جا چکے ہوتے ہیں. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ تو رزق لینے آئے تھے، وہ رزق جو انہیں عرش معلیٰ پہ نہیں ملتا. یہ عجیب رزق ہے جو حسین کی مجلس میں ملتا ہے. کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ دیکھتے ہیں کہ عزادار جا چکے ہیں، مجلس ختم ہو چکی ہے، فرش عزا سمٹ چکی ہے. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسے نہیں جاتے، کہتے ہیں ہم تو رزق لینے آئے تھے. کیا کرتے ہیں؟ روایت کا جملہ ہے، یہ اپنے پروں کو در و دیوار کے ساتھ مس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس جگہ پہ مس کرنا شروع کرتے ہیں جس جگہ پہ عزادار امام حسین بیٹھا ہوا تھا. ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم اس رزق کو لے کے جائیں گے. عام جگہ نہیں ہے مومنین. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں، آیت اللہ تقی بہجت کا بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ جب مجلس حسین میں جایا کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ جی آج جی امجد شاہ صاحب کی مجلس تھی، آج فلاں کی مجلس تھی، آج فلاں، بلکہ یہ کہا کرو آج ہم امام حسین کے حرم حسین کی دعوت پہ جا رہے ہیں، حرم امام حسین میں جا رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ دو جگہ ہیں جہاں پہ سید الشہداء کی نظر ہوتی ہے، عرش معلیٰ پہ. امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص آ کے پوچھتے ہیں، مولا امام حسین، بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد. ہمارا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. مولا سے آ کے پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیں سید الشہداء کہاں پہ ہیں؟ جو ہی امام نے دیکھا نا اس کا سوال بہت بڑا ہے، کہا تیرا وجود بہت چھوٹا ہے، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا. سید الشہداء کہاں پہ؟ مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں مطہر سید الشہداء کربلا معلیٰ میں ہے، اور روح پرفتوح سید الشہداء عرش معلیٰ پہ عرش الہی کی دائیں طرف موجود ہے. اور سید الشہداء کی نظر دو جگہوں پہ ہوتی ہے. توجہ فرمائے مومنین، کیا مقام و فضیلت ہے. پہلی جگہ کا جہاں پہ سید الشہداء کی نظر ہوتی ہے وہ کربلا معلیٰ میں آنے والے عزاداران امام حسین ہیں. وہ زائرین ابا عبداللہ الحسین کہ مولا کے ریکارڈ میں مولا ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، مولا کی عنایت ان کے شامل حال ہوتی ہے. مولا دوسری جگہ کون سی ہے جہاں پہ سید الشہداء کا محضر ہے، سید الشہداء کا حضور ہے، سید الشہداء کی نگاہ ہے؟ فرمایا کہ جہاں بھی تم حسین کی مجلس رکھتے ہو حسین تم پہ نگاہ کرتا ہے عرش معلیٰ سے. عام جگہ نہیں. ہر نبی نے عزاداری کی، ہر نبی نے. خود خدا نے سکھایا کہ کس طرح عزاداری کرو، اللہ نے سکھایا. جناب آدم ترک اولاد، خدا نے سکھایا، اے آدم آ میں تجھے بتاتا ہوں تو توبہ کیسے کر. یا حمید و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم علیہ السلام بالحسن. جو ہی نام مبارک امام حسین آیا نا، جناب حضرت آدم نے کہا کہ اے اللہ یہ سارے نام تو بڑی آسانی سے لے لیے، جو ہی حسین کا نام آیا میرا دل غمگین ہو گیا. اب مصائب کس نے سنائے؟ خدا نے حسین مولا کے مصائب سنائے کہ حسین کون ہے، کہاں پہ شہید ہوگا. جناب آدم نے گریہ کیا اور اس گریہ کے سبب توبہ قبول ہوئی. توجہ کیجئے گا کیوں فضیلت رکھی گئی سید الشہداء کی عزاداری میں، کیوں اتنا مقام رکھا گیا ظاہر عزادار امام حسین کا. کیوں ایک آنسو کے بدلے میں، ایک آنسو کے بدلے میں گناہ معاف، جنت واجب. کیوں؟ توجہ کیجئے گا. خداوند متعال کو نہ جانے یہ عبادت کتنی عظیم کہ انبیاء کو کب عزاداری کروائی؟ قبل اس کے کہ حسین ابھی صلبوں میں. جناب نوح نبی، عظیم طوفان آیا کشتی میں، جب کشتی میں بیٹھ کے نکلے کہتے ہیں جو ہی سرزمین کربلا پہ پہنچے ایک دفعہ جناب نوح کی کشتی میں زلزلہ آیا. ایسے لگا کہ جناب نوح کی کشتی ڈوبنے لگی. پریشان ہوئے، خدایا کون سی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی، توجہ کر تو سرزمین حسین سے گزر رہا ہے. پوچھا جناب نوح نے خدایا حسین کون؟ تعارف کروایا گیا حسین کون. جناب نوح نے قاتلان امام حسین پہ لعنت کی. غم حسین نے اس وقت گریہ کیا کب؟ جب حسین ابھی انوار الہی ہے. جناب ابراہیم کربلا سے گزرے، منہ کے بل زمین پہ گرے، خدایا کیا ہوا؟ زخمی ہو گئے. ابراہیم توجہ کر یہ حسین کی سرزمین ہے. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ کربلا سے گزرے،
بتایا گیا کہ اے عیسیٰ توجہ کر، یہاں سرزمین نہیں، بیٹھے، گریہ کیا، گزر ہوا، امیر المومنین کا گزر ہوا، امیر المومنین نے گریہ کیا۔ جناب موسیٰ، اللہ کے یہ نبی، سوال کیا جناب موسیٰ نے، لما فضلت امت، میں تیزی سے گزر رہا ہوں چونکہ وقت اذان کا ہے، لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، اے اللہ یہ بتا تو نے امت محمدی کو، مومنین توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت روایت ہے، اور یہ حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اللہ کا کلام ہے جو جناب موسیٰ سے خطاب کیا، لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، اے اللہ یہ بتا تو نے یہ جو فضیلت عطا فرمائی امت محمد کو دوسری امتوں پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب جواب دیا، فضلتہم لعشر خصال، اے موسیٰ سننا چاہتا ہے امت محمدی کو میں نے کیوں فضیلت دی؟ میں نے امت محمدی کے اندر 10 خصوصیتیں دیکھیں جس کی وجہ سے انہیں میں نے شرف بخشا۔ یا اے اب جناب موسیٰ کرتے ہیں، قال موسیٰ وما تلک الخصال التي يعملونها حتى امر بنی اسرائیل يعملونها، اے خدایا وہ کون سی 10 خصوصیات ہیں جن پہ امت محمدی عمل کر کے بافضیلت امت قرار پائی؟ اے اللہ وہ 10 فضیلتیں مجھے بھی بتا تاکہ میں اپنی امت کو جا کے بتاؤں۔ قال، اب کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، سننا چاہتا ہے کہ وہ 10 فضیلتیں کون سی ہیں؟ سن اے موسیٰ وہ 10 فضیلتیں سن۔ پہلی فضیلت الصلاۃ، پہلی فضیلت جس وجہ سے میں نے امت محمدی کو فضیلت دی، نماز ہے۔ پہلی فضیلت، انی احب الصلاۃ، کربلا میں سید الشہداء کیا فرماتے نظر ہیں؟ انی احب الصلاۃ، میں عاشق نماز ہوں، مجھے عشق نماز سے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزادار حسین کو نماز سے عشق نہ ہو؟ انی احب الصلاۃ، یہ ٹائٹل ہے، اسی لیے تو فرمائے ان تلک المجالس احبها، ہم اہل بیت رسول کو تمہاری یہ مجالس بڑی پسند ہیں، چونکہ ان مجالس میں ہمارے معارف بیان ہوتے ہیں، ہماری تعلیمات بیان ہوتی ہیں۔ پہلی فضیلت الصلاۃ، دوسری فضیلت والزکاۃ، زکوٰۃ ہے، والصوم، روزہ ہے، والحج، والجہاد، والجمعہ، روزہ جمعہ یا نماز جمعہ، والجماعہ، نماز جماعت، والقرآن، قرآن کریم کی وجہ سے میں نے شریف فضیلت، والعلم، 9 چیزیں ہوں گی۔ یہ 9 چیزیں جو ہی اللہ نے بیان کی، جناب موسیٰ نے خاموشی سے سنی، ایسے لگا جیسے حضرت موسیٰ کو پتہ تھا، سمجھ آ گئی یہ کیا چیزیں، لیکن جو ہی 10ویں چیز بتائی، حضرت موسیٰ کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو نہیں پتہ تھا۔ 10ویں چیز جس کی وجہ سے فضیلت بخشی، فرمایا والعاشورہ، عاشورہ کی وجہ سے فضیلت بخشی۔ قال موسیٰ یا رب وما العاشورہ، خدایا یہ عاشورہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو نے فضیلت بخشی امت رسول کو؟ اب سنیے کون پڑھ رہا ہے؟ مصائب خدا پڑھ رہا ہے۔ اعتراض ہوتا ہے نا کیوں گریہ کرتے ہو، کیوں روتے ہو؟ یہ جواب ہے، یہ حدیث قدسی جواب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ سن عاشورہ کیا ہے، البکاء والتباکی علی سبط محمد والمرثیہ والعزاء علی مصیبت ولد المصطفیٰ، سن عاشورہ کیا ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسین پہ گریہ کرنا، آپ کے اس گریہ کی وجہ سے آپ کو فضیلت بخشی گئی۔ اب خداوند متعال عاشورہ کے فضائل بیان کرنا شروع کرتا ہے، اس عزاداری کے خدا فضائل بیان کر رہا ہے۔ یا موسیٰ ما من عبد من عبیدی فی ذالک الزمان بکا او تباکی وتعذى علی ولد المصطفیٰ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو فاطمۃ الزہرا محمد مصطفیٰ کے بیٹے پہ گریہ کرے، رونے کی شکل بنائے، الا وکانت لہ الجنہ ثابتا فیہ، مگر یہ کہ اس کا میں ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت قرار دوں گا۔ مومنین پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے، سن رہے ہیں نا، موجود ہے نا؟ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں، مجھے پتہ چلے گرمی ہے لیکن ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد، یہ گرمی کم ہے، کہتے ہیں قتل حسین کی حرارت ہے جو آپ کو یہاں لے کے بٹھائی ہوئی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ وما من عبد انفق من مالہ فی محبت ابن بنت نبیہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کیا کرے، اپنے مال میں سے کوئی حصہ اس عزاداری پہ خرچ کرے، کس شکل میں؟ طعاماً وغیر ذالک، لوگوں کو کھانا کھلائے، حسین کے نام پہ ہے،
وغیرہ ذالک یا کسی حوالے سے سبیل، ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں شیعہ سنی سب سبیل لگاتے ہیں، سبیل کی شکل میں وغیرہ کسی حوالے سے اپنا کوئی حصہ ڈالتا ہے حسین کی مجلس حسین میں شرکت کر کے حصہ ڈالتا ہے، آنسو بہا کے حصہ ڈالتا ہے، گریہ کر کے حصہ ڈالتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اے موسیٰ سن، اگر وہ شخص درہمن او دینارن، اگر ایک درہم حسین کے نام پہ خرچ کرے گا نا اے موسیٰ، الا وبارکت لہ فی دار دنیا، میں خدا اسی دنیا میں اس کے مال میں برکت دے دوں گا۔ الدرہم بسبعین درہم، اگر ایک درہم خرچ کرے گا میں 70 درہم کی برکت عطا فرماؤں گا۔ وَكَانَ مُعَافِي فِي الْجَنَّةِ، اس کا ٹھکانہ کہاں قرار دوں گا؟ جنت میں۔ آج کے بعد جو بھی آپ سے پوچھے نا عزاداری کیوں کرتے ہیں، یہ حدیث میں شاہ صاحب کو دے جاؤں گا، حدیث پڑھا کریں کہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہم عزاداری امام حسین کرتے ہیں۔ اور دوسری کیا خوشخبری دی، وَغَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حدیث کا آخری حصہ، وَعِزَّتِ جَلَالِ، اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے، مَا مِن رَجُلٍ أَوْ إِمْرَأَةٍ سَأَلَ دَمَهُ عَيْنَيْهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَا وَغَيْرِهَا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جس آنکھ میں سے بھی حسین کے نام پہ آنسو کا ایک قطرہ بہا نا عاشورہ کے دن یا عاشورہ سے ہٹ کے کسی دن، میں عزت و جلال کی قسم خدا کھا کے کہتا ہے کیا کروں گا، قطرۃ واحدہ، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر ایک قطرہ بھی حسین کے نام پہ آنکھوں سے نکلا میں کیا کروں گا، وَقَتَبْتُ لَهُ أَجْرًا مِّئَ شَهِيدًا، میں اس کے نام عمل میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ لوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ پہ، 100 شہیدوں کا ثواب لکھ لوں گا۔ مومنین کیوں اتنی برکت ہے سید الشہداء کے نام، کیوں خداوند متعال آزادار دیکھنا چاہتا ہے قبل اس سے کہ حسین دنیا میں تشریف لائیں، آزاد قبل تازہ سید الشہداء دنیا میں آ رہے ہیں، آزاداری کون کر رہے ہیں، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ آزادار ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا آزادار ہے۔ خوشخبری ملی نا حضرت فاطمۃ الزہرا کو، ایک دفعہ چہرے پہ تبسم آیا لیکن پھر آنسو شروع ہو گئے، ازارہ یہ کربلا میں مارا جائے گا۔ بابا رونے والا کون ہوگا، یہ اب آپ کی خوشخبری دی رسول خدا نے، آپ کی خوشخبری بی بی کو دی، اللہ ایک قوم خل کرے گا جس کے مرد تیرے مردوں پہ گریہ کریں گے، جس کی عورتیں ہماری عورتوں پہ گریہ کریں گے، جن کے بچے ہمارے بچوں پہ گریہ کریں گے۔ کیوں اتنی فضیلت ہے، ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے اس آزاداری کی فضیلت کی، آزاداری سید الشہداء قیامت تک کسی نہ کسی حر کے انتظار میں ہے، کسی نہ کسی حر کے انتظار میں یہ آزاداری ہے سید الشہداء۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر ہیں، جنہوں نے تشیع میں بہت بڑی خدمت کی، بہت بڑا کام کیا تشیع کے لیے، اتنا بڑا کام شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ تشیع پہلے اپنی ہدایت کا یہ واقعہ لکھتے ہیں، مجھے ہدایت کیسے ملی، انہوں نے ریسرچ کی تشیع پہ، تحقیق کی شیعہ مذہب پہ، نجف کی لائبریریز میں گئے، قوم کی لائبریریز میں گئے، ہدایت نہ ملی، کہتے کس چیز نے مجھے ہدایت دی، بہت بڑی شخصیت ہے ڈاکٹر تیجانی سماوی، لاکھوں لوگوں کو بعد میں جب یہ شیعہ ہوئے، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شیعہ کیا تیونس میں اور عرب ممالک میں، کہتے ہیں کہ کس چیز نے مجھے ہدایت دی، کہا میری تحقیق مکمل ہے شیعہ مذہب پہ، تمام کتابیں پڑھ چکا ہوں، کس چیز نے مجھے ہدایت دی، کہتے ہیں کہ جس چیز نے ہدایت دی، سنو کس چیز نے، کہتے ہیں کہ میں ختم کر رہا ہوں مومنین توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں جس چیز نے مجھے ہدایت دی، توجہ کریں کہ کیوں اتنا بڑا اجر رکھا گیا، اذان ہو رہی ہے، بارے دیگر بات بلند آواز سے صلوات پڑھیں، وقت نماز ہے انشاءاللہ، اس کو رب دیتے ہیں مسائل کو۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی کہتے ہیں کس چیز نے مجھے ہدایت دی، میں نے تمام کتابیں مکمل کر لیں نجف اور قم کی تمام لائبریریز میں جا کے، لیکن کس چیز نے ہدایت دی، توجہ کیجیے گا کیوں اتنی فضیلت رکھی گئی، ان میں حکمتوں میں سے ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں روز عاشورہ میں کربلا میں آیا، میں نے دیکھا کہ بین الحرمین ایک ذاکر ہے جو حضرت حور کے مصائب پڑھ رہا ہے، کہا کہ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا، پہلی دفعہ مصائب سنے، کہا آج تک میں مصائب سے آگاہ نہیں تھا، پہلی دفعہ اس مجلس سے مصائب میں جا کے میں بیٹھا اور مصائب سننا شروع کیے۔ کہتے ہیں کہ اس ذاکر نے ایک جملہ پڑھا کہ روز عاشورہ اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنے ہاتھوں کو پس گردن باندھ کے جناب کی بارگاہ میں، حضرت کی بارگاہ میں آیا اور ایک جملہ کہا
کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک جملہ پڑھ رہا تھا مصائب کا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لشکر یزید سے نکل کے حسین کے لشکر میں شامل ہو رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آخر اس نے یہ جملہ پڑھا کہ جناب ہور نے یہ جملہ کہا بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، یا ابا عبداللہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جو ہی یہ جملہ کہا نا، سید الشہداء نے اپنا ہاتھ کھولے اور گلے لگا لیا، اور حسین تیرے انتظار میں تھا۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی کہتے ہیں مجھے جملہ مل گیا، مجھے ہدایت مل گئی، میں بھی پورے مجمع میں بین الحرمین میں کھڑا ہو گیا، میں نے بھی اپنے ہاتھوں کو پس گردن رکھ لیا۔ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں میں نے بھی اپنے ہاتھوں کو پس گردن رکھ کے اپنا رخ مولا حسین کے حرم کی طرف کر لیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا یا ابا عبداللہ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا جو ہی میں نے جملہ کہا مجھے ایسے لگتا، ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں حسین نے مجھے آغوش میں لے لیا۔ یہ ایک حکمت ہے، عزاداری سید الشہداء ہدایت گاہ ہے، انتظار میں کسی اور کے۔ آئیے مومنین چلیں آج سید الشہداء سے عرض کریں یا ابا عبداللہ ہم کربلا میں موجود نہیں تھے، آج آنکھوں کا وضو کرنے آئے ہیں تاکہ پاک ہو کے آپ کے فرزند یوسف زہرا کے لیے تیاری کر سکیں، اس امام کی نصرت کر سکیں۔ آئیں دلوں کو لے چلیں بین الحرم میں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، میرے ساتھ مل کے جن کے دلوں میں کربلا کی زیارت کی حسرت ہے، آئیں اربعین جو آئیے ان آنسوؤں کے ذریعے مانگیے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جو خیرات لینے آئے ہاتھ بلند کریں۔ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ، اے میرے اللہ جب دنیا سے جا رہے ہوں ہماری زبان پہ بس آخری جملے یہی ہوں، یا ابا یا ابا عبداللہ یا ابا، اے میرے اللہ جب دنیا سے جا رہے ہوں ہماری آخری سانسوں میں یہی نام مبارک ابا عبداللہ الحسین ہو۔ اے میرے اللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن یہ ذکر حسین قرار دے۔ مل کے بلند آواز سے یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا، نہیں کام کر رہا عبداللہ، بس ایک جملہ پڑھوں گا مل کے، یا ابا بخش دے میرے اللہ تجھے واسطہ اس منظر کا جب بی بی زینب کوفے کے بازار میں آئی، آپ نے سن لیا یہ جملہ پوچھئے سید سجاد کے جگر سے، کوفے کا بازار شام کا بازار، جو امام 35 سال بس رو کے کہتا رہا ہائے بازار ہائے بازار۔ مومنوں ایک شہید جوان شہید ہوا، اس کی ماں کو خبر دی گئی تیرا بیٹا شہید ہوا، ماں تھی آئی بھاگے ہوئے، شہید بیٹے کا پرسہ لیا دفن کر دیا۔ اب یہ شہید کی ماں ہر روز اپنے شہید بیٹے کی قبر پہ آ کے ماتم کرتی، گریہ کر کے روتی تھی، رو رو کے کہتی تھی بیٹا میں تجھے رونے نہیں آتی، میں تو زینب کی مجبوریوں کو رونے آتی ہوں۔ بیٹا جب
جب تیری شہادت کی خبر مجھے ملی، اب میں جب بھی بازاروں میں آتی ہوں پورا بازار میرے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں اس بی بی کو سلام دو، اس نے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ بیٹا جب لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں میرا جگر پھٹ جاتا ہے۔ میں نے ایک شہید دیا، پورا بازار استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہائے بی بی زینب جب 72 شہید دیکھے، جب کوفہ کے بازار میں آئی، جب شام کے بازار میں آئی، سنو گے کیسے استقبال ہوا۔ کسی نے چھت سے پتھر مارے، کسی نے دادے آنے مارے۔ اللہ جانے جب شام میں یہودیوں کا محلہ تھا، یہودی عورتیں چھتوں پہ آئی، سب نے کہا خیبر کا بدلہ لے لو۔ ایک ملونہ نے چھت سے اشارہ کیا، خولی یہ حسین کا سر میرے نزدیک لے گیا۔ خولی نے سر حسین نزدیک کیا، کہتی ہے اتنا نزدیک کر میرے پتھر کا نشانہ خطا نہ جائے۔ ملونہ نے پتھر اٹھایا، اس دور سے سر حسین کو پتھر مارا۔ اللہ جانے کسی بی بی کی آواز آئی، نہ مار میرا پیاسا بابا، آواز آئی نہ مار میرا تھکا ہوا بابا، آواز آئی نہ مار یہ رسول کا نواز ہے۔ دوسری ملعونہ اٹھی، اس نے کہا تو نے بھائی کو پتھر مارا ہے، میں بہن کو پتھر ماروں گی۔ ملعونہ نے پتھر اٹھایا، دعا کرو اس دور سے سر زینب پہ پتھر مارا۔ اللہ جانے نو کا نیزہ پہ حسین کی آنکھیں بند ہوئی ہوگی، کیا روکے گا حسین آنکھیں بند نہ کر، حسین میرا زخمی سر دیکھ میں زینب ہوں۔ مومنوں بی بی زینب نے سارے درد برداشت کیے، بی بی زینب نے یہ درد ایک جگہ کے بیان کیے۔ سنو گے کون سی جگہ تھی؟ جب اجڑ کے مدینے واپس آئیں۔ بیٹیاں سب سے درد چھپاتی ہیں، لیکن جو ہی ماں سامنے آئے نا اپنا ایک ایک درد سناتی ہیں، ماں میرے ساتھ وہاں پہ یہ ہوا، ماں میرے ساتھ یہ ہوا۔ جو ہی مدینے واپس آئیں اماں کی قبر پہ آئیں، اللہ جانے ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوگا، پہلا بین کر کے گاؤ گا اماں مجھے معاف کرنا، میں منتیں کرتی رہی نہ مارو میرا تھکا حسین، اماں میں منتیں کرتی رہی نہ مارو میری ماں نے چکیاں، اماں میں منتیں کرتی رہی، ظالم حسین کے سینے پہ سوار تھا، اماں مجھے معاف کرنا، بنا غسل و کفن میں چھوڑائی، لیکن میں بڑی مجبور تھی، اماں سن میری مجبور، اماں میرے ہاتھ پسے گردن بھرے تھے، اماں میں سارے درد بھول جاؤں، لیکن اماں مجھے ایک درد نہیں بھولتا۔ کون سا درد نہیں بھولتا؟ اماں یاد ہے صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، اماں جب واپس آئیں سر کے بال سفید ہو گئے، اماں اب مجھ سے پوچھو میں بنا چادر کبھی کوفے کے بازار میں
نبی شام کے بازار میں، اما میں اس مجمع میں گئی، آئے شرابی شراب پی رہا تھا، ظالم یہ پوچھ رہا تھا، کیا پوچھ رہا تھا؟ ان میں زینب گال اللہم صلی علی محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد۔ خدایا اس پرسر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فرش صاحب مجلس کو میرے اللہ ان کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارا پرسہ ہمارے والی اور آقا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی بارگاہ تک پہنچا، امام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، میرے اللہ مظلومین جہان کی مدد فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، شیعیان امیر المومنین دنیا کے جس حصے میں آباد ہے تمام کی جان و مال عزت کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما، امام کے قدموں میں شہادت کی سرخ موت ہم سب کے شامل حال فرما، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔